موجودہ حکومت کو اب سردی لگنے لگی ہے۔ عمران خان صاحب کہا گیا تھا نا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا جنرل فیض حمید لے کے، حالانکہ جنرل فیض حمید تو اس وقت تھے نہیں۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کن کن لوگوں کا کردار رہا وہ بڑا ڈینجرس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا گیا عمران خان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائیں۔ اگر کورٹ مارشل بھی کرنا تھا نا، آپ کوئی ان کو محکمے سے نکالنے کا کام نہیں کر رہے کہ جناب کو سیاسی سرگرمیاں تھی، 50 لوگوں سے ملتے تھے۔ الیکشن لڑنے پہ پابندی ہے نا، اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس کے علاوہ پابندی بتائیں کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ بشرا بی بی اپنی خامد کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے۔ 26 نومبر کو ڈی چوک میں اکیلی کھڑی نہیں، اس ملک کو آگے لے جانا ہے، عمران خان کو باہر نکالیں۔ السلام علیکم، پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان اور میرے ساتھ اس وقت سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب موجود ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فیض حمید کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ موسم اچھا ہے، اب آپ کو پتہ ہے اس وقت سردی آ گئی، ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے تھوڑی ذی، تو بندہ تبدیلی آتی ہے۔ فیصلے تو گرم ہو رہے ہیں۔ میں یہی بتایا گا، یہ اب ٹھنڈے فیصلے ہیں، میں سردی کا بتا ہی رہا ہوں آپ کو، اب ذرا سمجھیے گا بات کو۔ یعنی اب جو آنے والا موسم ہے نا، ان فیصلوں کا سردی سے، یعنی آپ کو پتہ سردی زیادہ ہو تو برف بھی جم جاتی ہے، یہ تو لازمی ہے نا، اور بندے کا دل بھی نہیں کرتا گھر سے باہر نکلنے کو، بندے کا دل کرتا ہے زیادہ وقت سردی سے بچ کے رہوں۔ تو یہ دور اب آ گیا ہے سردی سے بچنے کا، تو یاد رکھیے گا موجودہ حکومت کو اب سردی لگنے لگی ہے۔ اور اس سے حکومت کا کیا تعلق ہے؟ فوج کا علیحدہ کام ہے، بانی پی ٹی آئی کے بھی کیسز کے اوپر کیا اثر ہوگا یہ بھی بتائیں نا۔ یہ دیکھیں، اب عمران خان صاحب کہا گیا تھا نا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا جنرل فیض حمید لے کے، حالانکہ جنرل فیض حمید تو اس وقت تھے نہیں۔ یہ بات ہے اگست 2018 کی۔ اپریل 2019 میں خواجہ آصف ایڈمٹ کر چکے ہیں، نواز شریف وغیرہ کسی نے نہیں کہا، جاوید لطیف، پرویز رشید، کس نے؟ جنرل فیض کا رابطہ ہو گیا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ۔ یہ بھی انکشاف ہو نا، 50 سے زیادہ ایم این ایس کے ساتھ رابطہ میں تھے اور اس میں سے زیادہ تر پی ٹی آئی کے تھے۔ نہیں، میں یہی تو بتانے لگا ہوں نا، آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلا جو رابطہ ہوا نا ان کا یا جنرل باجوہ کا، وہ تو خواجہ آصف وغیرہ نواز شریف سے ہوا۔ اور اب جو ہے نا، اگر آپ کھولنے جا رہے ہیں نا تو پھر تو یہ کھولے گا، اور جب یہ کھولے گا کہ پتہ لگے گا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کن کن لوگوں کا کردار رہا وہ بڑا ڈینجرس ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ یعنی کہ لوگ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو فیض حمید کو چارج شیٹ ہونے کے بعد، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو نقصان ہے وہ حکومت کو ہونے جا رہا ہے۔ یس، نوٹ اٹ ڈاؤن۔ دیکھیں، حکومت گرانے کے حوالے سے اب بات کیا رہ گئی ہے؟ جاوید لطیف نے ابھی کل کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور کیا گیا عمران خان کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد لائیں، ہم حکومت نہیں لینا چاہتے تھے۔ اب اور کیا سچ چاہیے آپ کو؟ اور ایویڈنس کیا چاہیے؟ یعنی یہ وہ ایویڈنس ہے جو جنرل فیض کے خلاف ہے۔ وہ پنجابی جی کہتے ہیں جنہیں کھادیاں گاجراں اور ٹھڈ چ پیڑ، بھئی گاجریں کھائی ہیں فیض حمید نے تو فیض حمید بھگتے۔ لیکن وہ 9 مئی کے لیے بھی ان کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ دیکھیں 9 مئی میں اگر وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ تو جا کے بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیادت بھی جو ہے وہ کافی پریشان نظر آ رہی ہے۔ کوئی قیادت پریشان نہیں ہے۔ جنرل فیض حمید کا معاملہ اگر 9 مئی کا لے لیں تو آج 1.5 سال ہو گیا، 1.5 سال میں کوئی ایویڈنس نہیں تھی، اور شروع ہوئی ہے نا ان کی تحقیق۔ نا سوال یہ ہے، فوجداری قانون میں جو ہے نا، اگر کورٹ مارشل بھی کرنا تھا نا، آپ کوئی ان کو محکمے سے نکالنے کا کام نہیں کر رہے۔ آپ نے پہلے کہہ دیے تھے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی، ابھی بھی کارروائی کوئی نہیں ہونی۔ اور یار آپ دیکھتے جائیے گا، آپ رہیے گا یہی، میں بھی یہاں ہوں، آپ بھی یہاں ہیں، کیوں چیپٹر وہ کوئی کھولے گا ایسا؟ پاکستانی تاریخ میں یہ چیپٹر نہیں کھلا اور نہیں کھلے گا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ صرف پریشر ڈالنے کی بات ہے کہ عمران خان کمپرومائزز میں آ جائے، کوئی کمیٹیاں بن جائیں، کمیٹی شروع ہو چکی ہے، اب کوئی کمپرومائزز لگتا ہے مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف فارغ، نوٹ اٹ ڈاؤن۔ ایسا کون آئے گا؟ ہاں، یہ ایک بڑا $1 ملین سوال ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرضی سے کوئی نہیں آئے گا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی قومی حکومت کی باتیں شروع ہو جائیں، شروع ویسے ہو گئی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی از دا موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ، یا نوٹ کر لیجئے گا آج۔ شاہد خان عباسی، شاہد خاقان عباسی، بس یہی میں بتا دیا آپ کو۔ قومی حکومت، اب نواز دیکھیں نا، شہباز شریف کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں جاوید لطیف نے باتیں ایسے نہیں کہہ دی، یعنی انہوں نے گورنمنٹ جانے والی ہے تو کہہ رہے ہیں نا، اور یہ میں بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی بھی یاد رکھیے گا، جنرل فیض کے اگینسٹ
ٹاپ سٹی کا معاملہ اگر تھا تو وہ تو بڑا پرانا معاملہ ہے یار. اتنا عرصہ آپ نے کہاں سوئے رہے ہیں آپ لوگ سارے یار. کرنی چاہیے تھی کاروائی. اگر کیا تو کاروائی بالکل ہونی چاہیے, اور ایویڈنس بھی ایسی سننے میں آ رہی ہیں. یعنی معیز وغیرہ جو لوگ ہیں وہ سب نے تو یہ بات کہی ہے. لیکن یہ کہنا کہ 9 مئی میں, اچھا ایک اور بات بڑی مزیدار ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا, کہ جناب کو سیاسی سرگرمیاں تھیں, 50 لوگوں سے ملتے تھے. بھئی وہ ریٹائر ہو گئے تھے, ریٹائر کے بعد اگر مل بھی رہے تھے تو کیا جرم کیا انہوں نے؟ پابندی کہاں ہے ذرا؟ الیکشن لڑنے پہ پابندی ہے نا. اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پابندی بتائیں, کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ فیصل واڈا صاحب مسلسل ایک ہی بیان بار بار دے رہے ہیں اور اس بات پہ وہ زور دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کن سے خطرہ ہے؟ دیکھیں آپ دیکھیں فیصل واڈا بتا رہا ہے جان سے خطرہ ہے, تو بھئی ان کو خود پروٹیکشن دینی چاہیے نا. ایک بات تو بڑی واضح ہے نا, وہ تو اب کچھ نہیں رہ گیا. وہ تو بشرا بی بی کو بھی دیکھیں, ایک بات کہ بشرا بی بی کو ایکیوز کر رہے ہیں. یعنی شرم اور حیا ہونی چاہیے انہیں. چاہتے ہیں تو طلاق شرم اور حیا, یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا طاقتور سمجھ بیٹھے ہیں یار. یہ خدائی کام ہے یار, زندگی لینا اور دینا یہ رب میرا جانتا ہے, اور رشتے آسمانہ میں بنائے جاتے ہیں. یہ کون ہوتا ہے فیصل واڈا اس طرح بیٹھ کر؟ یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ کل کوئی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو, کل اگر ان کی کوئی بہنوں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں بات کرے تو شرم کا مقام ہے. بالکل یہ بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے الفاظ اپنے واپس لینے چاہیے. یہ گھریلو معاملہ ہے, گھر میاں جانے بیوی جانے. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کون میں خیر خواہ؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ بشرا بی بی اپنی خامد کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہے. عمران خان کا نہ ٹوٹنے میں بشرا بی بی کا کہیں نہ کہیں کردار ہے, اور انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, یہ ماننا پڑے گا. آرام سے رہ رہی تھی نا بنی گالا کے اندر, جیل کے اندر گئی, تکلیفیں لیں, مسائل لیے, برداشت کیا. پھر 26 نومبر کو ڈی چوک میں اکیلی کھڑی نہیں, جو خود انہوں نے بتایا, اور ڈی چوک میں پہنچی یہ بھی بتایا انہوں نے. باقی لیڈرشپ بھی پہنچی, یقیناً میں ان میں باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. بتائیں آپ کہ کس سے خطرہ ہے؟ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے بانی پی ٹی آئی, تو ان کو کس سے خطرہ ہے؟ حکومت وقت سے. تو بشرا بی بی کے ساتھ ہوں تو چلو فیصل واڈا کی بات کہیں نہ کہیں کوئی بندہ سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. لیکن بشرا بی بی باہر ہیں اور جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, تو کیسے ہوگا یہ؟ حکومت وقت سے اور کیا ہے؟ سلو پوائزن کی باتیں نہیں ہوتی. کون دے گا؟ کون کرنا؟ حکومت وقت, ذمہ داری حکومت وقت. الزام لگا رہے ہیں. بھائی الزام کیا لگا رہے ہیں؟ حکومت وقت پہ جان سے خطرہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ دیکھنا نہیں چاہتے. اس وقت یاد رکھیے گا, کوئی سیاسی جماعت اب فرق محسوس کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان 85% ووٹ لیے بیٹھے ہیں 100 میں سے. اب 15% باقی سیاسی جماعتوں کا ووٹ ہے, لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں. انہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو اس وقت تو تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے یار. پاکستان میں جمہوری کلچر کی باتیں چل تو رہی ہیں. دیکھیے مذاکرات تو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے. پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت تھی, اور میں آج بھی سمجھتا ہوں گرینڈ ایمنسٹی کی بات میں آج بھی کرتا ہوں. میں آج بھی سمجھتا ہوں اس ملک کو آگے لے کے جائیں. یعنی کھینچ کے, رگڑ کے, زور لگا کے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس ملک کو آگے لے جانا ہے. عمران خان کو باہر نکالیں. عمران خان بڑا لیڈر ہے, پاکستان کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں اور اب بھی قربانیاں دے گا, وہ یاد رکھیے گا. لیکن اس ملک میں جمہوری روایات لے کر چلیں. آپ نے خلفشار یعنی انتشار کی باتیں پاکستان تحریک انصاف نے, خلفشار جو تحریک ہے اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. فراڈیا جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. وہ لوگوں نے جنہوں نے بیٹھ کر جدادیں بنائی, فراڈ کیے, ملک کی تباہی و بربادی کی, آج تک ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف مل گیا؟ اچھا یہ مجھے بتائیں نا, آپ نے ماڈل ٹاؤن کا ریفرنس دے دیا, مجھے یہ بتائیں کہ جو 26 نومبر کو ہوا وہاں تو ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ کی FIR بھی درج کر لی گئی. جو بھی معاملہ تھا وہ بے شک ابھی تک وہ جو بھی سزائیں نہیں ہوئی ہیں کچھ بھی. لیکن آپ نے یا پی ٹی آئی نے کون سے فورم سے رجوع کیا ہے کہ اتنی شہادتیں ہوئی ہیں یا درخواستیں دی ہوں آپ نے؟ یہ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بات کہہ دیا, سول نافرمانی کے حوالے سے, تاکہ 9 مئی والا بھی اور 26 نومبر والا بھی آ جائے. اب اس میں جو مذاکرات کا حصہ ہے, ہاں یہی اسی میں مذاکرات آگے ہونے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی رہائی ہے. تیسرا جو معاملہ FIR والا, لواحقین کچھ لوگ انٹرسٹڈ تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ پرچے درج کریں. لواحقین کی طرف سے وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ پرچے درج کریں, آگے آئیں, آگے بڑھ کر ہم اس سارے معاملے کو لے کر چلیں. پاکستان تحریک انصاف سے اس پہ کام ہو رہا ہے, ورکنگ ہو رہی ہے. ہم نے تو قانون کے مطابق یہ دیکھا کہ FIR کے جتنی لیٹ درج کی جائے گی اتنا ہی جو ہے وہ کیس کمزور ہو جائے گا نا. میں اتفاق کر رہا ہوں, اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ایویڈنس ساری اکٹھی ہو رہی تھی, ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا تھا. زیادہ ٹائم نہیں ہوگا؟ نہیں وہ آیا نہیں, وہ ڈیٹا اکٹھا نہیں ہو رہا نا سارا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا دیکھو اس کی وجہ کہ پوسٹ مارٹم نہیں کیے نا انہوں نے, جو لوگ گئے ان کے میڈیکل لیگل نہیں کیے.
जो अस्पतालों में लोग इतने जख्मी हुए हैं। आप इलाका में जिस स्टेट से रब्ता कर सकते हैं दोबारा पोस्टमार्टम हो जाए। अरे घर वो तो सवाल यही बात है ना कि इसी चीज़ को सामने रखते हुए उस पर अब इस्तगासे दायर किए जाते हैं, FIR होती हैं, या एक कुछ मरकजी भी नहीं कर रहे ना आप, नहीं, वो जो पार्टी है, पार्टी के अपने लेवल पे ये बातें हो रही हैं। मेरे पास बातें ही हो रही हैं। चाहे जो भी है इस पर यकीनन आगे कार्रवाई होगी। डिले हुए हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, लेकिन कमज़ोर होगा ना फिर। नहीं, लेकिन फिर भी शहादतें तो साइड पर नहीं ना फेंकी जा सकती। वो तो शहादतें तो अपनी जगह हैं, ज़ख्मी होने अपने जगह है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स। बहुत शुक्रिया सर।